ہر سٹیزن کا ایک بیسک رائٹ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کبھی بھی اس کو ایمرجنسی ہو تو اس کے پاس ایمرجنسی سروسز گورنمنٹ کی طرف سے پہنچے. انفارچونیٹلی اس پورے صوبے میں گورنمنٹ کی اپنی کوئی سروس نہیں تھی اور ٹوٹل ڈپینڈنسی تھی ڈفرینٹ این جی اوز جو اس وقت آپریٹ کر رہی ہیں. ویژن گورنمنٹ آف سندھ کا یہی تھا کہ ہم اس کو انڈر ون امبریلا لے آئیں ساری سروسز کو, کہ ایک ہی نمبر لوگوں کو پتا ہو جہاں پر وہ کال کریں اور وہاں سے سروسز پرووائڈ کی جائیں. جو میجر کمپوننٹس ہیں وہ میڈیکل ایمرجنسی ایمبولینس سروس ہے, اس کے ساتھ فائر ایمرجنسی سروس ہے ہماری, اس کے ساتھ واٹر ریسکیو سروس جس میں ہم نہ صرف ہمارے پاس اسکوبا ڈائیورس ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی اربن فلڈنگ ہو, کوئی فلڈس آ جائیں تو ہمارے پاس اپنی بوٹس ہیں. تو گورنمنٹ آف سندھ کے آلریڈی جو ڈپارٹمنٹس فنکشنل تھے ہم نے اس کو اور زیادہ آپ یہ سمجھیں کہ اسٹرینتھن کر کے اس کو ایکٹیویٹ کیا ہے اور اس کو ہم نے انٹیگریٹ کر دیا 1112 کے ساتھ. تو اس وقت جو کرنٹ اگر میں اسٹرینتھ کی بات کروں تو میرے پاس تقریباً 500 کے قریب لوگ ہیں جو اس وقت سروسز دے رہے ہیں ڈویژنل لیول پہ. سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس ایکٹ 2023 اگست 2023 میں پاس ہوا ہے کچھ مہینے پہلے, بگ اچیومنٹ فار یو گائز, اور سپٹمبر میں اس کی گزٹ نوٹیفائی ہو گئی الحمدللہ. سب سے بڑی جو سپورٹ اس وقت میں کہوں گا وہ ہے پنجاب ریسکیو سروس ڈپارٹمنٹ کی. پہلے دن سے سپورٹ ان کی ہمیں رہی. دے آر پائنیئرس. کے پی گورنمنٹ کا, کے پی ریسکیو سروس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے گائیڈنس اور ٹیکنیکل سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پر اپنی سروس بھی بنا سکیں. جب ہم کہتے ہیں اٹس اے گورنمنٹ اونڈ سروس تو چارجز ہو نہیں سکتے. اٹس اے کمپلیٹلی فری سروس. ایکسلنٹ. کسی بھی ایمرجنسی میں جب آپ 1112 کو کال کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مجھے اٹس اے چارج سروس. السلام علیکم عابد صاحب, ویلکم ٹو مینٹور کنسلٹنسی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. آپ کسی تعارف کے محتاج تو ہیں نہیں, تو ویلکم یو, پلیجر ہوسٹنگ یو ٹوڈے. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ بالکل خیریت, اور بہت شکریہ مجھے آپ اپنے پروگرام میں بلانے کا. کیا چل رہا ہے آج کل؟ واٹ آر یو لوکنگ ایٹ؟ کہاں ہیں عابد صاحب؟ کون ہیں؟ انٹروڈکشن اگر آپ کا تھوڑا سا ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے. کام چل رہا ہے ہمیشہ سے ماشاءاللہ, اور شروع سے کام کرتے ہوئے آئیں اور آج بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی کنٹریبیوشن کریں. بیسیکلی آئی ایم اے ڈاکٹر ماشاءاللہ. اور اس کے بعد پہلے تو میں نے اسٹارٹ کی تھی اپنی, میں نے کہا میڈیکل فیلڈ کو کنٹینیو کروں. پھر اینستھیزیا میں نے پوسٹ گریجویشن کی لیاقت نیشنل سے. اس کے بعد مجھے لگا کہ شاید ضائع ہو رہا ہوں وہاں پر. اچھا. اس طرح سے کنٹریبیوشن نہیں کر پا رہا جس طرح سے کنٹریبیوشن ایک سوسائٹی میں ہونی چاہیے. تو او ٹی کے ماحول سے باہر نکلنے کی کوشش کی اور پھر اپنے ڈومین کو تھوڑا اور وسیع کیا, پبلک ہیلتھ سائٹ پہ آ گیا. اور اس کے بعد سے بس پھر زندگی میں ایک ڈفرینٹ موڈ آیا اور ہم چلتے گئے. کچھ نیشنل آرگنائزیشن, کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنس میں کام کیا. تقریباً کوئی 16 سال ہو گئے ماشاء اللہ. ڈفرینٹ آپ یہ سمجھیں پبلک ہیلتھ میں, کیونکہ موسٹلی ہم جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کیس آف پریونشن سائڈ پہ, کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ڈیزیز, میں آپ کو بڑی آسان لفظوں میں سمجھاؤں کہ خدا نہ کوئی بیماری ہونے والی ہے تو اس سے بچاؤ کے طریقے کیسے ہونے چاہیے. یا سوسائٹی میں کوئی ایسی چیز ہے, جیسے میں نے نیوٹریشن پہ بہت زیادہ کام کیا, تو جب ریسرچ ہوتی ہے, ریسرچ اسٹڈیز میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بہت زیادہ ایسے پرابلمز ہیں جس کو اوور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر پالیسی لیول پہ اس پہ کام کرنا ہوتا ہے, فیلڈ لیول پہ اس پہ کام کرنا ہوتا ہے, امپلیمنٹیشنز ہیں بہت زیادہ, ڈونرز کو انگیج کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال یہ سارے کام کیے. ساتھ ساتھ پھر ایم بی اے بھی کیا گرینچ میں, اور اس کے بعد پھر آخر میں ایڈمیشن لیا ماسٹرز ان ہیلتھ پالیسی مینجمنٹ. زیبس سے میں نے ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ کمپلیٹ کیا, اور اس کے ساتھ پھر اسلام آباد سے ہیلتھ سروسز اکیڈمی ہے, وہاں سے ہم نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ڈپلومہ کیا. ایم پی ایم پی سرٹیفائیڈ. تو یہ 7 چیزیں چلتی رہیں. اور اس وقت جو کرنٹ میرا رول ہے, میں اس وقت ریسکیو 1112 کو دیکھ رہا ہوں. تو عابد بھائی یہ بتائیں کہ وائی دیر از اے نیڈ آف ریسکیو 1112. اسٹارٹ آپ نے کہاں سے کیا اور ڈائریکٹ آپ پھر ایک ریسکیو کے پاس آ گئے؟ تو دیر از آلسو کے ایم سی ورکنگ چیزوں کے اوپر کام کر رہی ہے, تو ریسکیو 1112 کی کیا نیڈ پڑ گئی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر سٹیزن کا ایک بیسک رائٹ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کبھی بھی اس کو ایمرجنسی ہو تو اس کے پاس ایمرجنسی سروسز گورنمنٹ کی طرف سے پہنچے. انفارچونیٹلی اس پورے صوبے میں گورنمنٹ کی اپنی کوئی سروس نہیں تھی
اور ٹوٹل ڈپینڈنسی تھی ڈفرینٹ این جی اوز جو اس وقت آپریٹ کر رہی ہیں. ایمبولینس سروس ہو گئی یا فائر سروس ہو گئی. مینڈیٹ تھا, بالکل مینڈیٹ ابھی بھی ہے, کے ایم سی کے پاس بہت بڑا مینڈیٹ ہے کراچی میں فائر کا. اسی طرح سے لوکل گورنمنٹ کا بہت بڑا مینڈیٹ ہے فائر کا باقی پروونسز باقی ڈسٹرکٹس میں, لیکن کسی ایک جگہ یہ سب کنیکٹڈ نہیں تھے. اوکے. تو ویژن گورنمنٹ آف سندھ کا یہی تھا کہ ہم اس کو انڈر ون امبریلا لے آئیں ساری سروسز کو, کہ ایک ہی نمبر لوگوں کو پتہ ہو جہاں پر وہ کال کریں اور وہاں سے سروسز پرووائڈ کی جائے. جہاں تک ایمرجنسی سروسز کا تعلق ہے تو پنجاب میں 19 سال ہو گئے ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ کو بنے ہوئے. اس کے بعد کے پی نے اسٹارٹ کیا, اس کو تقریباً 8 سال ہونے کو آئے ہیں. اس کے بعد بلوچستان نے 2018 میں ایمبولینس سروس شروع کی 1122 مرگ کے نام سے. اوکے. تو سندھ میں کیوں نہیں, سب سے بڑا شہر کراچی, بالکل ایسے, اور کراچی میں ایمرجنسی سروسز نہ ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کے حالات ڈفرینٹ ہے, یہاں کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے, یہاں کی ایمرجنسیز بالکل ڈفرینٹ ہے. تو ہاؤ اٹس اسٹیبلشڈ, یہ کس طرح سے اسٹیبلش کس طرح سے ہوا؟ 2022 میں مجھے ٹاسک دیا گیا تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ جنوری 2022 کی اس کی ڈسکشن اسٹارٹ ہوئی, اور ہم بھی گورنمنٹ آف سندھ کے ویژن کو لے کر چلے کہ 1 ونڈو آپریشن ہو, 1 ونڈو ایمرجنسی سروسز ہو. اور اس سارے ویژن کو دیکھتے ہوئے ہم نے پروگرام ڈیزائن کیا. ورلڈ بینک کی فنڈنگ اویلیبل تھی اور یہ ورلڈ بینک فائنانسنگ پروجیکٹ ہے. تو جو فرسٹ فیز تھا اس میں ہم نے اسٹیبلش کرنا تھا ایک فل فلیج ریسپانس, اور جس میں نہ صرف میڈیکل ایمرجنسیز کو ڈیل کیا جائے, اس کے علاوہ فائر ایمرجنسیز, واٹر ریسکیو ایمرجنسیز. یہاں پر اربن فلڈنگ کا معاملات آپ نے دیکھے ہیں پچھلے سالوں میں کتنے زیادہ ہوئے ہیں. بالکل ایسے, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو امپیکٹ آیا ہے پورے پاکستان میں, اس سے زیادہ تر دیکھیں افیکٹڈ جو ہے وہ سندھ پروونس ہے. اس میں ہم نے فلڈس بھی دیکھے, ہمیں سائیکلونس کے الرٹس بھی ملے, اور ہم نے ٹریمرس بھی یہاں پر محسوس کیے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پروگرام ڈیزائن کیا, اور مئی 2022 کو ہم نے ایمبولینس سروس شروع کی. 230 اس پہ آنے سے پہلے عابد بھائی مجھے یہ بتائیں نا کہ سندھ ریسکیو 1122 کے میجر فنکشنز کیا کیا ہیں, تاکہ وہ تھوڑا سا کلیریفائی ہو سکے ہمیں. جی, یہ میرے خیال سے میں اس میں ابھی بتا چکا ہوں کہ جو میجر فنکشن, جو میجر کمپوننٹس ہیں وہ میڈیکل ایمرجنسی ایمبولینس سروس ہے, اس کے ساتھ فائر ایمرجنسی سروس ہے ہماری جس میں فائر ٹینڈرز اور ہمارے فائر فائٹرز ہیں. اوکے. اس کے ساتھ واٹر ریسکیو سروس جس میں ہم نہ صرف ہمارے پاس اسکوبا ڈائیورز ہیں ہمارے پاس اسپیشلائزڈ, اور اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی اربن فلڈنگ ہو, کوئی فلڈس آ جائیں تو ہمارے پاس اپنی بوٹس ہیں, اور ہم نے اس کے لیے ایک اسپیشلائز وہیکلس ہم نے ڈیزائن کی ہوئی ہیں. اس میں پورا ایکوپمنٹ ساتھ جاتا ہے. اس کے ساتھ اربن سرچ اینڈ ریسکیو کا ہم ایک کانسیپٹ بھی یہاں پر لے کر آئے, جو اس وقت باقی پروونسز میں اور پوری دنیا میں, کہ میٹروپولیٹن سٹی میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بڑی بلڈنگ کولیپس ہو جائے, بالکل تو کیا ہمارے پاس اتنا ایکوپمنٹ تھا پہلے کہ ہم اس کو ریسپونڈ کر سکتے. لیکن اگر آج کے دن مجھ سے پوچھیں گے تو الحمدللہ ہمارے پاس نہ صرف ایکوپمنٹ ہے اور ہمارے پاس ٹرینڈ اسٹاف بھی اویلیبل ہے. یہی میرا سوال تھا کہ ایکوپمنٹس تو موجود ہیں, تو اس کو یوز کرنے کے لیے ٹرینڈ اسٹاف, اور اسٹاف کی آپ کی اسٹرینتھ کتنی ہے, مطلب کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں سندھ کی. جی, تو جب آپ ریسکیو 1122 کی بات کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی آپ یہ سمجھیں کہ وہ فلی اکوپڈ بھی ہوگا اور ٹرینڈ بھی ہوگا. ایکسلنٹ جی, ایکسلنٹ. اور اس کے بعد پھر اسٹرینتھ پہ میں آ جاتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور ایمرجنسیز ہمارے پاس آتی ہیں. اینیمل ریسکیو ہم نہیں دیکھتے ہیں, لیکن ضرور دیکھیں گے فیوچر میں, کیونکہ انٹیگریٹڈ سروسز ہے. تو آلریڈی جو ادارے کام کر رہے تھے ان کو ہم نے اپنے سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا ہے. اوکے. اس میں اس وقت جیسے ہماری ایمبولینسز جو ہیں وہ جب ہم نے لیں تو وہ مینڈیٹ ہیلتھ کا تھا, ہم نے وہ ہینڈ اوور کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو. کمپلیٹلی انٹیگریٹڈ ہے ہمارے سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ساتھ, اور ایمبولینسز وہاں سے مینیج ہو رہی ہیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمبولینسز آپ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں, یہ فنکشن 1122 کے پاس نہیں ہے. دیکھیں, اٹس اے فنکشن آف 1122 کیونکہ کنیکٹڈ ہے 1122 کے ساتھ, اور کیونکہ اٹس اے گورنمنٹ انیشیٹو. جب ہم گورنمنٹ انیشیٹو کی بات کرتے ہیں تو جو جس ڈومین میں ہے یا جو جس کا مینڈیٹ ہے اس کو ہی ہم نے انٹیگریٹ کیا ہوا ہے. اوکے. اسی طرح سے جب ہم کے ایم سی کی بات کرتے ہیں تو کے ایم سی کو بھی ہم نے انٹیگریٹ کیا ہوا ہے. ایسا نہیں تھا کہ ہم اپنے فائر فائٹر الگ کر لیں, کیونکہ اف آئی ایم سیئنگ ہم, تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ آف سندھ. تو گورنمنٹ آف سندھ کے آلریڈی جو ڈپارٹمنٹس فنکشنل تھے, ہم نے اس کو اور زیادہ آپ یہ سمجھیں کہ اسٹرینتھن کر کے اس کو ایکٹیویٹ کیا ہے, اور اس کو ہم نے انٹیگریٹ کر دیا 1122 کے ساتھ, کہ جب بھی کسی کو اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو وہ صرف 1122 کال کرے. تو اس میں جو نیئر بائی سروس اویلیبل ہوگی گورنمنٹ کی, جیسے اگر فار ایگزامپل بات کروں کہ اگر گلشن اقبال میں کہیں آگ لگ گئی,
تو اس کے قریب اگر اسٹیشن اگر سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس کا ہوگا تو وہاں سے فائر بریگیڈ موو ہوگی, اسٹاف جائے گا. اگر وہاں پر KMC کا قریبی اسٹیشن ہے تو ان کی فائر بریگیڈ اور اسٹاف وہاں پر موو ہوگا. بیسک پرپز جو آبجیکٹ ہے وہ ہے سروس ڈیلیوری اور ریسپانس ٹائم کو بہتر کرنا. تو رسپانس ٹائم کی آپ نے بات کی, تو آپ کے ابھی کراچی کے اندر یہ اگر ہم لے لیں, کیونکہ کراچی ایک ڈائنامک سٹی ہے آپ کو پتہ ہے, اور یہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائفز جو ہیں یہاں پہ ہیں, تو آپ ایک تو اپنا اسٹاف بھی ہمیں بتائیں کہ کتنا اسٹاف آپ کے پاس ہے اور آپ کس طریقے سے اوور کم کرتے ہیں. اگر ایک ساتھ آپ کو کالز آ جاتی ہیں تو آپ کس طرح اس کو پریورٹائز کرتے ہیں, کس طرح سے لے کے چلتے ہیں, اور کس طرح سے اس ڈیزاسٹر مینجمنٹ ریکوری سے باہر آتے ہیں, لوگوں کو نکالتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. دیکھیں اس وقت جو میرے پاس اسٹاف ہے, کیونکہ جب اسٹاف ہم نے ہائرنگ اسٹارٹ کی تھی وہ لاسٹ ایئر ہم اکتوبر میں اسٹارٹ کی تھی, اور فرسٹ بیچ میرا گیا تھا 107 لوگوں کا جنہوں نے مجھے آ کے جوائن کیا, کیونکہ نئی سروس تھی, لوگوں میں اویئرنیس نہیں تھی, ہم ایڈورٹائزمنٹ کرتے رہے, لوگ اپلائی نہیں کرتے تھے, اور کیونکہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے لاہور میں, اور 4 سے 6 مہینے کی ایک ایکسٹینسو ٹریننگ ہے جس میں ان کو کمپلیٹ, کیونکہ ایک ہی نیشنل اکیڈمی ہے اس وقت پورے پاکستان میں, اور پورے پاکستان سے لوگ وہیں جاتے ہیں ریسکیو سروسز کے ٹرین ہونے کے لیے. اس وقت جو کرنٹ اگر میں اسٹرینتھ کی بات کروں تو میرے پاس تقریباً 500 کے قریب لوگ ہیں جو اس وقت سروسز دے رہے ہیں ڈویژنل لیول پہ. اس میں ایمبولینس کا اسٹاف شامل نہیں ہے کیونکہ اٹ از مینیج بائی اندر آرگنائزیشن, لیکن اگر میں صرف سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس کی بات کروں تو میرے پاس 500 لوگ اس وقت ہیں ماشاءاللہ. اور یہ کنٹینیوسلی اگر آپ کہیں, میری ابھی بھی بیچ ہے اس وقت لاہور میں, اور اس کا پاسنگ آؤٹ ہے انشاءاللہ دسمبر میں انشاءاللہ پلان ہے ہمارا تقریباً 700-800 کے قریب کیڈٹس اور جائیں گے وہاں پر ٹریننگ کے لیے. 100 کیڈٹس آف فیمیلس جو ہے وہ انشاءاللہ جوائن کر رہی ہے اکیڈمی لاہور میں نیکسٹ منتھ. تو اس طرح سے تقریباً کوئی 950 کے قریب لوگ ہوں گے جو میرے جوائن کر رہے ہوں گے دسمبر تک, اور یہ واپس آئیں گے جون 2024 میں. اسی طرح سے اسٹرینتھ بڑھتی جائے گی اور ہماری ایکسپینشن چلتی جائے گی. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے فیز میں ہمارے پاس جو مینڈیٹ تھا وہ تھا 6 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ ہمیں سندھ کے سروس اسٹیبلش کرنی تھی, اور اسی طرح سے ہوا. کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, شہید بے نظیر آباد, سکھر, لاڑکانہ میں ہم نے سروس اسٹیبلش کی, اور وہاں پر ٹیمز ڈپلائڈ ہیں, ٹیمز کے ساتھ اکوپمنٹ بھی ڈپلائڈ ہے ہمارا, وہاں پر پراپرلی اس وقت فنکشنل ہے ہمارے آفیسز. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سیکنڈ فیز کی بات کریں جو اس وقت کنٹینیوٹی میں یہ چل رہا ہے پروجیکٹ, جو نئی ہماری گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا سندھ فلڈ ایمرجنسی ریہیبلیٹیشن پروجیکٹ, اس میں ون آف دا کمپوننٹ از ٹو ایکسپینڈ دی سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس. تو اس میں 13 ڈسٹرکٹ اور ایڈ ہو گئے. تو کراچی کے ڈسٹرکٹس, باقی 5 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرس, اس کے ساتھ اگر ہم 13 ڈسٹرکٹ اور ایڈ کریں تو اٹس آلموسٹ 25 ڈسٹرکٹس ہم کور کر پائیں گے 2024 کے جون تک انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ جو ٹینیور تھا گورنمنٹ آف سندھ کا, اس میں ہم نے ایک پروپوزل سبمٹ کیا تھا کہ ہم ڈسٹرکٹس میں تو جا رہے ہیں لیکن روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کے حادثات بہت زیادہ ہیں موٹر ویز پہ اور ہائی ویز پہ. جی, تو M9, N55, N5 میران ہائی وے, تو ہم ان سارے جو روڈس اس وقت جو کنیکٹ کر رہے ہیں ہمیں باقی پروونسز کے ساتھ اور انٹر کنیکٹڈ ہیں ہم سارے سٹیز کے ساتھ, تو ان کو ہم نے اس کی اسٹڈی کرائی, اور ہم 50 کلومیٹرز پہ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سیٹلائٹ اسٹیشن بننے جا رہے ہیں. اور یہ ایک نیا کانسیپٹ تھا یہاں پر کیونکہ ایکسیڈنٹ کا ریشو بہت زیادہ ہے, اور اس سے صرف ہم ہائی ویز نہیں دیکھیں گے لیکن اس کے نیئر بائی ڈسٹرکٹس میں بھی یہ کوریج ہوگی. ایون ہم تحصیل لیول تک اس کو کوریج کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں کہ 2024 کے جون تک انشاءاللہ پلان یہی ہے, اور اللہ نے چاہا اور جس طرح سے ہم لوگ ساری ٹیم محنت کر رہی ہے پروجیکٹ کی بھی اور ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کی, تو کوشش یہ ہے کہ 100% ہم اس میں آپ کی کولیبریشن موٹر وے پولیس کے ساتھ مل کے ہو رہی ہے یا کس طریقے سے آپ لوگ کر رہے ہیں اس کو؟ بیکاز یہ کانسیپٹ تو بہت زبردست ہے. آپ آئی تھنک کہ پہلی بار میں نے یہاں پہ پاکستان سیٹلائٹ کے بارے میں اس سروس کا سنا ہے, بیکاز باہر تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں اور کافی زیادہ چیزوں کے اوپر نوحہ ہوتی ہے, بٹ یہ آئیڈیا کہاں سے آیا اور یہ اتنی بڑی ایک جو کریج ہے اس کا جو ایک تھا آپ کے اسپرٹ تھا وہ کس طریقے سے آپ نے سوچا کرنے کا, اور یہ آپ کرنے بھی والے ہیں کمنگ ایئر کے اندر, تو اس کے اوپر تھوڑا سا دیکھیں. جب آپ کام اسٹارٹ کرتے ہیں نا اور آپ کو بیک اپ سپورٹ ہو تو پھر آپ کے مائنڈ میں بہت سارے آئیڈیاز آتے ہیں, اور جب آئیڈیاز آتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن میں کہتا ہوں کہ مشکل نہیں ہوتی, اور اگر ہمیں گورنمنٹ کی فل فلیج سپورٹ ہو, اور جس طرح سے سپورٹ رہی ہے تو یہ پورا جو ایمرجنسی سروس ہے 1 سال میں اسٹیبلش ہوا ہے. تو میں جب 2022 کی بات کرتا ہوں تو اٹس
آپ یہ سمجھیں کہ اٹس نو ٹائم بالکل ایسی کہ 1 سال میں سروس بھی اسٹیبلش ہو جائے اور آپریشن بھی چل رہا ہو اور لوگوں کے پاس ٹیمز پہنچ بھی رہی ہوں. I think it's a big achievement. It's a big achievement. آپ کو ایک It's a big achievement of Government of Sindh, I can say, کیونکہ Government of Sindh کا بہت بڑا انیشیٹو ہے اور اس میں بہت بڑا رول ہے پولیٹیکل گورنمنٹس کا. اور اس وقت کرنٹ گورنمنٹ جس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ چل رہی ہے ان کا بھی ویژن یہی ہے اور اس کو ہم لے کر آگے چل رہے ہیں. اور جب سے لا پاس ہوا سندھ ایمرجنسی سروس ایکٹ. اچھا لا کے بارے میں ہم آتے ہیں اس سروس ایکٹ کے, لیکن مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں یہ فرسٹ رسپونڈر ٹریننگ کے حوالے سے جو آپ لوگوں نے انٹرویو کے اندر کافی جگہ آپ نے بھی بتایا ہے, تو یہ کیا کانسیپٹ ہے, یہ تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کریں نا اس کے بارے میں. جی اگر فار ایگزامپل جب ہم کوئی بھی پروجیکٹ اسٹارٹ کرتے ہیں نا, کوئی سروس اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ٹریننگ از مینڈیٹری. ٹریننگ آف والنٹیئرس, ٹریننگ آف کمیونٹی, ٹریننگ آف اسکول چلڈرن. یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے اور کیونکہ جب ہم نے اسٹارٹ کیا پروگرام تو ہائرنگ کا پروسیس ایک ٹائم لیتا ہے, اس کے بعد پھر وہ ٹریننگ پہ چلے جائیں 6 مہینے وہاں پر, تو ہمیں اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے سروس کو. اچھا جب ہم بات کرتے ہیں نا سروس کی, تو سروس میں ہم سب لوگ شامل ہیں, ہم لوگ باہر کمیونٹی سب لوگ شامل ہیں اور سب مل کر اس سروس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. تو ہم نے ایک ٹریننگس ہم نے یہاں پر اسٹارٹ کر دی فوراً سے. جیسے ہی ہم نے سروس کو انیشیٹ کیا تھا ٹریننگ پہ ہم نے ساتھ اسٹارٹ کر دی. میں نے ٹریننگ ونگ اسٹیبلش کی اور ہم نے کہا ٹریننگ اسٹارٹ کر لیتے ہیں. پوری دنیا میں کانسیپٹ ہے CPR کا کہ سب کو CPR آنی چاہیے اور اس کے ساتھ فرسٹ ایڈ پتہ ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جائے کہ جب آپ ویٹ کریں کسی ریسکیو سروس کا اس کو آتے ہوئے 15 سے 20 منٹ تو لگیں گے. بالکل ایسے, اور ہو سکتا ہے کبھی 20 منٹ سے زیادہ بھی لگ جائیں ٹریفک کے حالات دیکھتے ہوئے. تو ان سب چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے آپ نے کوئی کنٹرول کمانڈ یونٹ اپنے پاس بنایا ہوا ہے؟ آپ کس طرح سے مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ کیا کالز آ رہی ہیں, کیا مس بھی ہو رہی ہوں گی, آپ لوگ اپنی سروسز نہیں بھی دے پا رہے ہوں گے, تو اس کا کوئی لاگ وغیرہ آپ لوگ مینٹین کرتے ہیں اور اس کی مانیٹرنگ کون کرتا ہے, اس کو کون اسیس کرتا ہے؟ دیکھیں ایک چیز تو آپ یہ ضرور میرے خیال سے لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی اسٹیبلش ہوتی ہے کوئی سروس اس کو ٹائم لگتا ہے کسی لیول پہ آنے کے لیے اور آہستہ آہستہ ٹائم لگتا ہے. ایٹ لیسٹ سروس اسٹارٹ ہوگی. ہم نے فاؤنڈیشن بڑا اسٹرانگ بنایا. گلشن اقبال کراچی میں ہم نے اپنا ہیڈ کوارٹر اسٹیبلش کیا ہے اور وہیں پر ہی سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹیبلش کیا. سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول از دی برین آف اینی سروس. تو جب تک آپ کے پاس سینٹرلائز آپ اس کو مینیج نہیں کر سکتے, کنٹرول نہیں کریں گے تو کوئی سروس اس طرح سے چل نہیں پاتی. اس وقت میں اگر بات کروں تقریباً 6,500-7,000 کا اس وقت لوڈ ہے فون کالز کا, صرف ڈیلی میں صرف کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں. اس میں نو ڈاؤٹ ارریلیونٹ کالز بھی ہوتی ہیں, پرینک کالز بھی ہوتی ہیں, لیکن ایکچوئل کال لوڈ اس وقت ہمارے پاس ہے. اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد میں ایک کنٹرول روم بھی ہے اور وہاں پر بھی کالز کا اگر میں دیکھوں یعنی کہ کراچی کے علاوہ باقی سارے ڈسٹرکٹ جو ہیں ہمارے تقریباً کوئی 10,500-11,000 کا لوڈ وہاں پر بھی ہے. تو اٹس آلموسٹ اگر میں کہوں کہ 16,000 سے 18,000 کا ڈیلی کال لوڈ ہوتا ہے. اور اس وقت جو انٹرونشنز ہوتی ہیں اس میں وہ ہیں 4,000 کے قریب, 3,500-4,000 کے قریب یہاں انٹرونشن ہے. اسی طرح سے سیم ٹائپ آف انٹرونشنز جو ہیں وہ کراچی کے علاوہ جو باقی ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر انٹرونشنز ہیں. بٹ یہ آپ نے نمبر بہت بڑا بتایا ہے, تو اگر لیٹ سپوز ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں, اگر ایک ایمرجنسی آ جاتی ہے اور دونوں ایک ٹائم پہ اور آپ کے پاس 2 ہی ایمبولینسز کی اویلیبلٹی ہے, تو آپ پھر اس میں کس طرح سے اس پیشنٹ کو یا اس سچویشن کو مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں ایمرجنسی سروسز بالکل ڈفرینٹ طریقے سے چلتی ہے باقی کال سینٹر سے. ہمارے پاس پرائرٹی ڈسپیچنگ ہوتی ہے, ٹرائج ہوتا ہے, اور جب اگر ہمارے پاس کال آئی اور تو سسٹم اس کو ایویلیویٹ کرتا ہے, جو ہمارا کال ٹیکر ہے اس کو ایویلیویٹ کرتا ہے کہ کس قسم کی کال ہے, اس کو پھر ہم کوڈنگ کرتے ہیں. اس کوڈنگ کے حساب سے اس کی ایک ہم فکس کرتے ہیں کہ یہ کتنی ایمرجنسی ہے, اور اسی طرح سے پھر وہاں سے ڈسپیچنگ ہوتی ہے ایمبولینس کی یا کسی سروس کی. موسٹلی جو پرائرٹی ڈسپیچنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایمبولینس سروس میں, اور باقی کیونکہ فائر کی اگر ہمارے پاس کال ہے تو جانا ہی جانا ہے, ظاہری بات ہے. اسی طرح سے اگر میڈیکل کوئی ایمرجنسی اس میں بھی جانا ہی جانا ہے, لیکن ہم اپنے ریسورسز دیکھتے ہوئے, وہیکلس دیکھتے ہوئے پرائرٹی ڈسپیچنگ کرتے ہیں. فار ایگزامپل 2 ہمیں کالز آئی, جیسے ابھی آپ نے سوال مجھ سے پوچھا کہ ایک کو صرف پیشنٹ شفٹنگ چاہیے اور ایک کو ہارٹ اٹیک کا کیس ہے اور ارجنٹ اس میں ہے,
اور اگر ہمارے پاس 2 ایمبولینسز اس وقت اویلیبل ہیں تو دونوں کے پاس جائیں گی. لیکن اگر ہمارے انگیج ہیں باقی ایمبولینسز تو اس میں ہم پرائرٹی دیں گے ایمرجنسی کو, اور وہاں پر ایمرجنسی پہ جا کر ایمبولینس ہماری رسپونڈ کرے گی. تو آپ لوگوں کی جو ایمبولینسز ہیں یہ مطلب ایکوپڈ ہوتی ہیں, مطلب جیسے باہر ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر تو مطلب ٹریٹمنٹ آدھا جو ہے وہ ایمبولینسز میں ہی ہو جاتا ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایسی سروسز بہت کم ہیں. تو 1122 کس کیلیبر پہ ہے, مطلب کہاں اسٹینڈ کرتی ہے؟ جی, جب یہ ہم نے 230 ایمبولینسز پروکیور کی تھی, اس میں 70 ایمبولینسز ایسی ہیں جو جس میں وینٹیلیٹر تک نصب ہیں اس میں. اوکے, ایکسلنٹ. اوور آل اگر ہم ایمبولینس کی بات کریں تو فلی اکوپڈ ایمبولینسز, اور ویری, اب میں اس کو یہ اگر میں کہوں گا کہ آپ شاید کمپیئر کر سکتے ہیں کسی بھی ایڈوانس کنٹری کے ساتھ جہاں پر میڈیکل سروسز کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے, تو ہم اپنے ایمبولینس کو ضرور کمپیئر کر سکتے ہیں. اور اس وقت بڑے اچھی طریقے سے مینیج ہو رہی ہے, اور ہماری پارٹنر آرگنائزیشن جیسے میں نے بتایا انڈر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ SIHS کے نام سے چل رہی ہے, اینڈ دے آر ویری ویل مینیجنگ دا ایمبولینس سروس آف دس پروونس. تو آپ نے کوئی 1122 کی جو سروس اسٹارٹ کی تو اس کا کوئی ایکٹ پاس کروایا یا کیا, کس تحت یہ کام کر رہے ہیں؟ مطلب یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے اس پروونس کے لیے, کہ میں پھر بار بار یہی کہتا ہوں کہ 1 سال کا صرف ٹائم پیریڈ ہے, 1 سوا سال کا, جس میں سروس اسٹیبلش ہوتی ہے, اس کے بعد آپریشنل ہوتی ہے, گورنمنٹ کا اپنا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے, اور گورنمنٹ کی آنرشپ آ جاتی ہے اس پروجیکٹ میں, اور لا پاس ہو جاتا ہے. اور تو لا پاس کب ہوا اس کا؟ اس کا جو سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس ایکٹ 2023 اگست 2023 میں پاس ہوا ہے, کچھ مہینے پہلے. بگ اچیومنٹ فار یو گائز. اور سپٹمبر میں اس کی گزٹ نوٹیفائی ہو گئی الحمدللہ. اوکے. اور اس وقت ہم نومبر میں, تو یہ صرف اٹس اے میٹر آف 2 months. بہت اچھا. تو جنوری 2022 میں ہم سفر شروع کرتے ہیں, اور اگست میں اگر میں بات کہوں کہ اس کی گورنمنٹ کی فل فلیج اونرشپ بھی آ جاتی ہے. اونرشپ پہلے بھی تھی لیکن ایک لیگل کوریج مل گیا, اور اس کو بہت اچھے طریقے سے ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہم اس کی ایکسپینشن بھی کر رہے ہیں, اور اس کام کو بھی بڑھا رہے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں جدت بھی لے آئیں, ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی لے کر آئیں. اور ہم باقی ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ کافی ہماری آپ یہ سمجھیں کہ کوآرڈینیشن ہے, نیوزی لینڈ کے ساتھ, کوریا کے ساتھ. سب سے بڑی جو سپورٹ اس وقت میں کہوں گا وہ ہے پنجاب ریسکیو سروس ڈپارٹمنٹ کی. پہلے دن سے سپورٹ ان کی ہمیں رہی, دے آر پائنیئرس. اور میں ہر انٹرویو میں ان کا بہت میں شکریہ ادا کرتا ہوں, KP گورنمنٹ کا, KP ریسکیو سروس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, جن کے گائیڈنس اور ٹیکنیکل سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پر اپنی سروس بھی بنا سکیں. ایکسلنٹ. اور کیونکہ آج بھی لوگ ہمارے پنجاب میں ٹرین ہونے جا رہے ہیں, تو وہاں بڑی سپورٹ وہ ہمیں کرتے ہیں. اور آج اس ٹریننگ کی وجہ سے آئی ایم ویری پراؤڈ آف, کہ میں یہ ضرور ہر جگہ پہ کہتا ہوں کہ میری پوری ٹیم جو ہے وہ ٹرینڈ ہے ان ریسکیو سروسز. دیٹس گریٹ. تو اگر یہ سروس آپ اپنی ایکسپینڈ کرنا چاہیں اور پنجاب اور KP کے اندر بھی 1122 کو کیا ہم ان فیوچر دیکھیں گے, یا یہ صرف ریسٹرکٹیڈ ہے سندھ کے لیے ہی صرف؟ دیکھیں, ہر پروونس کی 1122 کی اپنی سروس ہے. پنجاب 19 سال سے چلا رہا ہے, KP 8 سے 9 سال ان کو بھی ہو گئے ہیں. اس کے بعد بلوچستان میں اٹس اے لمیٹڈ سروس, ایمبولینس سروس ہے صرف, لیکن سندھ تو فل فلیج سروس چل رہی ہے. تو ہر پروونس میں اپنی سروس ہے. ایون GB میں 1122 کی اپنی سروس ہے. اس کو کسی نہ کسی لیول پہ میرے خیال سے سینٹرلائز ہونا چاہیے پالیسی لیول تک, کہ اس کے جو رولس ریگولیشنز پالیسیز بنے وہ ہر جگہ ایک طرح کی امپلیمنٹیشن ہو. لیکن اٹس اے پروونشل میٹر, اور اس کو پروونس ہی مینیج کرتا رہے گا فیوچر میں بھی, اور اسی طرح سے یہ پھر آگے اور زیادہ ایکسپینڈ بھی ہوگی. تو یہ صرف پروونس لیول تک ہے. تو آپ جب اتنی اکوپڈ سروسز دے رہے ہیں, اپنی ایمبولینسز کو بھیجتے ہیں, اتنی اکوپڈ ہوتی ہیں, آدھا مطلب پیشنٹ وہیں ٹریٹ ہو جاتا ہے, تو چارجز تو آپ نے بہت زیادہ ہائی فائی رکھے ہوں گے اس چیز کے. جب ہم کہتے ہیں اٹس اے گورنمنٹ اونڈ سروس تو چارجز ہو نہیں سکتے. اٹس اے کمپلیٹلی فری سروس. ایکسلنٹ. کسی بھی ایمرجنسی میں جب آپ 1122 کو کال کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مجھے اٹس اے چارج سروس. تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اٹس اے بگ انیشیٹو آف دا گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, تو کہیں سے بھی چارج نہیں ہے. جی. تو اب آپ مطلب یہاں تک جو پہنچ گئے ہیں, تو واٹ آر یور چیلنجز؟ آپ کو کیا پیچھے نہیں جا سکتے, پیچھے تو جا نہیں سکتے. تو مزید اب آپ ہمیں آگے جو چیلنجز سے آپ فائٹ کر کے یہاں تک آ گئے ہیں, اور مزید اب آگے آپ کے لیے کیا میجر چیلنجز ہیں وہ آپ تھوڑا سا اگر الیبریٹ کریں. کام کا مزہ تب ہے جب چیلنجز ہوں. بالکل ایسے چیلنجز نہیں ہے تو وہ کام ہی نہیں کرنے کے لیے.
اور جب آپ کے گورنمنٹ کی اتنی سپورٹ ہو تو وہ بہت سارے چیلنجز تو ویسے ہی اوور کم ہو جاتے ہیں. ایکسپینشن چلتی رہے گی انشاءاللہ, تحصیل لیول تک لے کر آئیں گے. اب بات آتی ہے سسٹینیبلٹی کی. تو انشاءاللہ اس کو سسٹین کریں گے. سسٹین کیونکہ اٹس اے نیڈ آف ٹائم. جس طرح کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں, جس طرح کی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں, پہلے بھی میں نے کہا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو اس وقت امپیکٹ آیا ہوا ہے سندھ پروونس کے اوپر, تو اٹس اے نیڈ آف ٹائم. تو انشاءاللہ یہ بہت زیادہ فلرش بھی کرے گی, ایکسپینڈ بھی کرے گی, اور اس کو ہم بہت زیادہ ڈیجیٹائز بھی کریں گے, ایڈوانسمنٹ بھی لے کر آئیں گے. اس کے ساتھ ایک اور چیز میں یہاں ایڈ کرتا جاؤں, جب ہم پروونس کی بات کرتے ہیں تو آل پروونسز آر کنیکٹڈ تھرو دس کمانڈ اینڈ کنٹرول. اگر سندھ میں کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر آ گیا اور اس میں اگر ہم کال کرتے ہیں باقی پروونسز کے اسٹاف کو, تو وہ فوراً سے یہاں پر رسپونڈ کریں گے, کرتا ہے. یہ ہماری بہت اچھی کوآرڈینیشن ہے سارے پروونس کی آپس میں. اور کیونکہ اس وقت اگر میں کہوں میرے پاس 500 کا اسٹاف ہے ڈویژنل لیول پہ, اور کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہم فیس کرتے ہیں, خدا نہ خواستہ یہاں پر, اللہ کرے تو ایسا کوئی ایسی سچویشن ہم فیس نہ کریں, ہم نہ دیکھیں, آمین. لیکن اس طرح کی کوئی سچویشن آتی ہے تو ہم آپس میں بڑے کوآرڈینیشن میں رہتے ہیں. تو اس وقت سارے پروونسز میں بات کروں, اور جو لاسٹ ایئر 2022 کے فلڈس بھی آئے تھے, تو اس میں بھی ہمیں پنجاب ریسکیو سروس نے ہمیں آفر کیا تھا کہ اگر ہمیں ٹیمز کی ضرورت ہو تو وہاں سے رسپونڈ کریں. ایون ان کی ٹیمز وہاں پر آئی بھی تھی. تو جو ہمارے پنجاب بارڈر کے ایریاز لگتے ہیں سندھ کے, وہاں پر انہوں نے رسپونڈ بھی کیا تھا. اور اس وقت کیونکہ ہماری ٹیمز یہاں نہیں تھی, صرف ایمبولینس سروس تھی, تو بہت اچھے طریقے سے وہاں بھی مینیج ہوا. لیکن الحمدللہ اس وقت تو سندھ کی اپنی ٹیمز ہیں, لیکن اگر ضرورت پڑتی ہے کسی بھی جگہ پہ تو ہم ان کو بڑا ایزیلی کال کر سکتے ہیں. اچھا, آپ نے ایک بات کی کہ ٹیمز آپ کی فزیکل ٹریننگ تو کر آ جاتی ہے, بٹ واٹ اباؤٹ دیئر مینٹل ٹریننگ؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی مینٹل ٹریننگ کے لیے کچھ آپ لوگوں کو پروگرامس کرنے چاہیے؟ بیکاز بہت ہارڈ ٹائم ہوتا ہے آپ کے آئی تھنک ورکرس کے اوپر, اگر وہ کسی ڈیزاسٹر ریکوری سے لوگوں کو بچا رہے ہیں, نکال کے لا رہے ہیں, بیکاز انسان ہے تو ان کو بھی تو کچھ ٹرامیٹائز ہوتا ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اچھا, بینگ اے ڈاکٹر, مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو جس طرح کی ایمرجنسیز میرے لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ, اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اٹس ناٹ این ایزی, اس میں ہر بندہ کام نہیں کر سکتا. جب آپ کی ڈیڈ باڈی نکالتے ہیں نا, تو وہ ٹرامیٹائز ہوتا ہے خود جو نکال رہا ہوتا ہے اس وقت, نہ صرف میرا اسٹاف لیکن جو باقی آرگنائزیشنز بھی کام کر رہی ہیں, اور پھر دوسرے دن دوبارہ وہی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. بالکل. تو ان کی مینٹل ہیلتھ سفر کرتی ہے بہت زیادہ. اور اس کے لیے ابھی ریسنٹلی ہماری ڈسکشن اسٹارٹ ہوئی ہیں, اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ایک تو اپنے پاس کاؤنسلرس لے آئیں جو ان کی کاؤنسلنگ کرے جب یہ اس طرح کے انسیڈنٹس دیکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کی ٹریننگز اسٹارٹ ہو جائیں, ان کی موٹیویشنل ٹریننگز ہم لوگ اسٹارٹ کریں. اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کریں اس میں, ان کی موٹیویشنل ٹریننگ اسٹارٹ کریں. اور جس طرح کے انسیڈنٹس یہ دیکھتے ہیں تو اس ٹراما سے باہر نکلنے کے لیے بہت ضرورت ہے کہ ان کی اپنی ٹریننگس ہوں, کیونکہ جب تک یہ خود موٹیویٹڈ تو یہ آگے کس طرح سے بالکل ایسا ہی بہت مشکل ہو جائے گا. سر, اینی میسج فار دا آڈینس اگر آپ کچھ دینا چاہیں؟ میسج میرا ایک بڑا سنگل لائنر میسج ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ریسکیو سروسز میں لوگ کو کام کرتے دیکھیں, ان کی سپورٹ کیا کریں. کیونکہ ایک بہت زیادہ لوگوں میں یہاں پر فرسٹریشن ہے, موب بن جاتے ہیں, لوگوں کو کام نہیں کرنے دیتے. تو جس سچویشن میں ہمارے بندے کام کرتے ہیں یا کسی بھی آرگنائزیشن کے, میں جنرلائز بات کروں گا, ریسکیو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, میں بار بار کہتا ہوں یہ بہت آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. ان کو سپورٹ کیا کریں, ان کی اسٹرینتھ بنا کریں, کیونکہ ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے آتے ہیں. بالکل. تو ہمیں آپ تب یاد کرتے ہیں جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں. تو جب ہم مشکل میں ہوں, آپ مشکل میں ہوں, اور جب ہمیں یاد کریں اور ہماری ٹیمز وہاں پر پہنچیں, تو اس کی آپ اسٹرینتھ بنا کریں, بجائے کہ آپ ان کو وہاں پر کسی قسم سے آپ تنگ کریں یا آپ ان کو فرسٹریٹ کریں اور وہ اپنا کام نہ کر پائیں. تو بس میرا یہی میسیج ہے. سر, آئی تھنک آپ کی سروسز بہت کمانڈیبل ہے, اینڈ سلیوٹ ٹو یو اینڈ یور گورنمنٹ that they are doing very well for the society, I think. بہت شکریہ. تو sir, thank you very much for coming today and joining us today. Thank you very much. Thank you.